بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فرض الرجلین فی وضوء الصلاۃ، نماز کے وضو میں پیروں سے متعلق فرض حکم کا بیان۔ اس باب میں امام طحاوی علیہ رحمت و رضوان وضو کے جو فرائض ہیں ان میں ایک فرض پیروں سے متعلق ہے، اس کے بارے میں اختلاف علماء کا ذکر کریں گے اور مذہب حنفی کو دلائل سے واضح اور آشکارا فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں اہل سنت کے سوا دوسرے فرق کے بھی نظریات مختلف ہیں۔ روافض پیروں کے سلسلے میں مسح کے قائل ہیں، یعنی وضو میں پیروں پر صرف مسح کیا جائے گا، ان کو دھونا یہ جائز نہیں ہے، چاہے پیروں میں خف ہو یا نہ ہو، مطلقاً وہ مسح کو واجب قرار دیتے ہیں، غسل ان کے ہاں جائز نہیں ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخیر کے قائل ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وضو کرنے والے کو اختیار ہے کہ چاہیں تو پیروں کو دھو لے اور چاہیں تو پیروں کا مسح کر لے، اور بعض متاخرین مسح اور غسل دونوں کے درمیان جمع کرنے کے قائل ہیں کہ پہلے مسح کیا جائے پھر ان کو دھو لیا جائے۔ اس سلسلے میں بنیادی طور پر جو دلیل پیش نظر ہے سب کے، وہ آیت وضو ہی ہے، کیونکہ آیت وضو کو دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، یعنی اس میں اختلاف قرأت ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، یعنی ارجل کسرے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ کسرے کے ساتھ پڑھیں تو یہ عطف ہوگا رؤوس پر، اور رؤوس کا تعلق چونکہ مسح سے ہے تو اس قرات میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیروں کا بھی سر کی طرح مسح کرنا ہے، اور چونکہ وَامْسَحُوا صیغہ امر ہے جو وجوب کو چاہتا ہے، تو جیسے سر کا مسح لازم ہے اسی طرح پیروں کا مسح بھی لازم ہونا چاہیے۔ یہ قرات اس کا افادہ کرتی ہے، اور اگر ارجل کو فتح کے ساتھ پڑھیں تو اس کا عطف ایدی پر ہوگا، یعنی ہاتھوں پر، اور ان کا تعلق چونکہ غسل سے ہے فغسلو، تو اس قرات کا مفاد یہ ہوگا کہ پیروں کو دھویا جائے، اور چونکہ فغسلو یہ بھی صیغہ امر ہے تو یہ غسل کو لازم کرے گا۔ تو اختلاف قرات جو ہے اس آیت کریمہ میں وہ بنیادی وجہ ہے ان مواقف کے اختلاف کی۔ مزید یہ کہ اس سلسلے میں کچھ احادیث بھی ایسی وارد ہیں جو مسح کی طرف لے جاتی ہیں، اگرچہ پیروں کے مسح کے وجوب کی طرف وہ نہ لے جائیں لیکن کم سے کم جواز کی طرف وہ لے جاتی ہیں۔ جواز سمجھ میں آتا ہے کہ خف نہ بھی ہو تب بھی مسح کرنا جائز ہوگا۔ تو جو آیت کریمہ آیت وضو میں جو اختلاف قرأت ہے اس سے لوگوں نے الگ الگ مواقف بنائے۔ اب جیسے روافض نے جو مسح کے وجوب کا قول کیا پیر پر، تو وہ صرف کسرے کی قرأت پر ہو سکتا ہے، اگر فتح کی قرأت لیں گے تو پھر وہ اس پر نہیں جائے گا۔ امام حسن بصری نے دونوں قرأتوں کا لحاظ اس طور پر کیا کہ انہوں نے کہا کہ اختیار ہے، چاہے تو فتح بالی پر عمل کرتے ہوئے پیروں کو دھو لے یا کسرہ بالی پر عمل کرتے ہوئے پیروں کا مسح کر لے، اور متاخرین نے جو کہا دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے تو انہوں نے دونوں قرأتوں کا لحاظ بطور اجتماع کیا کہ اجتماعی طور پر دونوں قرأت پر عمل ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا جو جمہور فقہائے حنفیہ کا موقف ہے وہ یہی ہے
کہ وہ دو قراتیں دو الگ الگ حالتوں اور صورتوں پر محمول ہے۔ کسرا کی قرات محمول ہے اس پر جبکہ پیروں میں خوف ہوں، تب حکم یہ ہے کہ دھویا جائے گا، اور قیاس یہ تب حکم یہ ہے کہ مسح کیا جائے گا، اور قیاس یہ چاہتا ہے کہ خفین پر مسح کرنا واجب ہو، ہے نا، کیونکہ قرات قصرے والی لیں گے اور اس کا تعلق ومسحو سے کریں گے، وہ صیغہ امر ہے، تو جس طرح وہ وجوب سر کے سلسلے میں ثابت کرتا ہے اسی طرح پیروں کے سلسلے میں بھی ثابت کرے گا۔ تو اس کا تقاضا یہ کہ جب خف ہوں پیروں میں تو مسح کرنا واجب ہو، یہ قیاس کا تقاضا ہے، اور یہ اصولی جو ہے تقاضا ہے۔ مگر یہ قول ہمارے مذہب میں مفتبی نہیں ہے، حالانکہ نور الانوار میں اس کا ذکر کیا ہے کہ واجب ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ حکم وجوب کا نہیں ہے، بلکہ خفین کی صورت میں بھی اختیار ہے کہ چاہیں تو خف پر مسح کر لے اور چاہیں تو اتار کر دھو لے۔ اور جو فتح والی قرات ہے وہ محمول ہے اس صورت پر جبکہ پیروں میں خف نہ ہو، تو اب پیروں کو دھویا جائے گا، مسح کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس طرح ہمارے نزدیک ان دو مختلف قراتوں کو دو مختلف صورتوں پر محمول کر کے اختلاف قرات پر عمل کی صورت یہ نکالی، یہ ہمارے جمہور فقہاء حنفیہ کا موقف ہے۔ اب رہا کہ احادیث جو ہیں تو احادیث جو اس سلسلے میں آئی ہیں جن میں مسح کی جانب جو لے جاتی ہیں، تو ان میں کچھ احادیث وہ ہیں کہ جن سے مخالفین یعنی جو مسح کے قائل ہیں بطور وجوب یا بطور جواز یا جو جمعیت کے قائل ہیں، ان میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ جیسے کہ امام طحاوی علیہ الرحمٰن نے جو پہلی حدیثی پیش کی ہے مولا کائنات کی، اس میں ذکر ہے کہ آپ نے اپنے پیروں پر مسح فرمایا، تو امام طحاوی نے صاف فرما دی کہ اس حدیث میں ہمارے نزدیک ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے نا، بالخصوص ان کے لیے جو مسح کو لازم، واجب یا فرض کہتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ نے چہرے کا بھی مسح کیا تھا، ہاتھوں کا بھی مسح کیا تھا، ہے نا۔ تو اب اگر آپ پیروں میں مسح مارنا ہے اس حدیث کی بنیاد پر، تو آپ کو چہرے اور ہاتھوں میں بھی مسح مارنا پڑے گا، اور یہ بات جو ہے خلاف واقعہ ہے، اور کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، وہ بھی اس کے قائل نہیں ہے۔ تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ وہاں چہرے اور ہاتھوں کے مسح سے مراد اس کا دھونا ہے، ہم کہیں گے جب ان دونوں میں دھونا مراد ہے تو پیروں میں بھی دھونا ہی مراد ہوگا، نہ کہ مسح کرنا۔ تو وہ حدیث تو ان کے لیے کوئی مفید نہیں ہے۔ البتہ اس کے بعد جو حدیثیں نقل کی ہیں ان میں کچھ حدیث اس جانب جاتی ہیں، لیکن اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو وہ احادیث واضح کر دیتی ہیں کہ وہ حدیث اس صورت میں ہے ہی نہیں جب انسان کے پیروں میں خف نہ ہو، کیونکہ کچھ احادیث میں صاف تصریح ہے وہ متناقل کہ مسح کیا اس حال میں کہ وہ نعل پہنے ہوئے تھے، یعنی خف نما چپل پہنے ہوئے تھے یا جوتا پہنے ہوئے تھے۔ تو بعض احادیث میں تو صاف متناقل ہونے کی تصریح ہے، اور بعض احادیث میں کوئی بھی تصریح نہیں ہے، نہ متناقل ہونے کی نہ غیر متناقل ہونے کی، یعنی نہ یہ تصریح ہے کہ ننگے پاؤں تھے اور نہ یہ تصریح ہے کہ جوتا یا خف پہنے ہوئے تھے۔ تو جن میں نال پہنے کی، خف پہننے کی تصریح ہے وہ تو خف پر محمول ہو جائیں گی، اور وہ ہمارے خلاف بھی نہیں ہے، کیونکہ خف والی صورت میں ہم بھی مسح کے جواز کے قائل ہیں کہ مسح جائز ہے۔ اور جن احادیث میں کوئی تصریح نہیں ہے وہ احادیث بھی خف والی احادیث یا نعل والی احادیث ہی پر محمول ہیں، کہ وہاں اگرچہ پیر کی حالت و کیفیت کا بیان نہیں ہوا، مگر دوسری احادیث میں چونکہ تصریح ہے اس لیے وہ بھی ان پر محمول کی جائیں گی۔ اور اس پر محمول کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خود احادیث قولیہ اور فعلیہ دونوں سے پیروں کا دھونا ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل بہت سارے صحابہ اکرام نے روایت کیا، آگے حدیثیں آئیں گی آپ پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو اپنے پیروں کو دھویا۔ تو جو پیروں کے مسح کے وجوب یا فرض کے قائل ہیں ان کا سری رد ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث فعلیہ۔ پھر یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیروں کے دھونے کا حکم بھی دیا ہے، یعنی قول بھی کیا ہے، اور یہ قول دو طریقے سے ہے، ایک ہے بطور ثواب اور ایک ہے بطور وعید۔ احادیث اس مفہوم کی بہت ساری ہیں جن میں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا اور کامل وضو کیا
تو جب وہ اپنے اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو ان سے گناہ جھڑتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اسی میں جب وہ پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ جھڑتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی، ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروں کے دھونے کو جو ہے کار ثواب فرمایا اور گناہوں کے ختم ہونے، محو ہونے کا ذریعہ بتایا۔ اب اگر مسح واجب ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ غسل جائز نہیں ہوگا، اور ایک ناجائز چیز موجب ثواب نہیں ہو سکتی۔ تو جو بشارت دی ثواب کی پیر دھونے پر اور اس کو جو ہے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بتایا، یہ بتاتا ہے کہ اس کا وظیفہ یعنی اس کا اصل حکم وہ دھونا ہی ہے۔ پھر وہ احادیث ہیں جن میں حضور نے وعید فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، کہ ایڑیوں کے لیے آگ کی تباہی ہے، یعنی وہ ایڑیاں جو دھلنے سے رہ گئیں، جن کا خشک حصہ رہ گیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید ارشاد فرمائی کہ ان کے لیے جہنم کی آگ کی خرابی ہے نا۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ غسل ہی جو ہے پیروں کا اصل حکم ہے، اس لیے کہ اگر غسل اصل حکم نہ ہوتا، مسح کافی ہوتا، تو خشک رہ جانے پر وعید نہ فرمائی جاتی، ہے نا، کیونکہ مسح ویسے بھی پورے اس کو اچھی طرح سے کور نہیں کر پاتا، کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعید نہ فرماتے اس طرح کی، لیکن چونکہ وعید فرمائی تو پتہ لگا کہ وہ اس کا اصلی وظیفہ غسلی ہے۔ تو یہ جو بشارت ہے ثواب کی یا وعید ہے عذاب کی، تباہی کی، اس طرح سے جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں بھی یہی تقاضا کرتی ہیں کہ جہاں پیروں کے مسح کا ذکر ہے اور وہاں پیروں کی حالت کی بیان نہیں کیا گیا ہے کہ وہ متناعل تھے یا نہیں تھے، تو وہ احادیث اسی پر محمول کی جائیں کہ وہ متناعل تھے، یعنی خوف والی صورت تھے۔ اس طرح جو ہے احادیث کا تعارض بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ ایک صورت امام طحاوی علیہ رحمٰن نے اور ذکر کی، ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے پیروں کا مسح کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اسباغ وضو کا حکم دیا، یعنی پیروں کے دھونے کا حکم دیا، اور فرمایا ویل للعقاب من النار، کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ کی تباہی ہے۔ تو اس حدیث پر اگر نظر کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جن احادیث میں مطلقاً پیروں کی کیفیت بیان کیے بغیر مسح کا ذکر ہے تو وہ ابتدائی دور پر محمول ہیں، کہ ابتداً لوگ ایسا کرتے تھے، لیکن بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا اور ان کو اسباغ وضو کا حکم دیا اور خشک ایڑیوں پر وعید عذاب کی سنائی۔ تو یہ جو حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے، یہ نسخ کو بتاتی ہے کہ مسح پہلے تھا، جائز تھا، لوگ کرتے تھے، لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تو جب وہ منسوخ ہو گیا تو اب اس پر عمل جائز نہیں ہے، منسوخ پر عمل حرام ہے اور ناسخ پر عمل لازم ہے۔ تو اس طرح بھی احادیث کا یہ تعارض دور ہو جائے گا۔ بہرحال چاہے دوسری احادیث پر نظر کرتے ہوئے ان احادیث کو دوسری احادیث پر محمول کر لیجئے، یا پہلی والی جو حدیثیں ہیں جو مسح کی طرف لے جاتی ہیں ان کو منسوخ مان لیے، دونوں صورتوں میں مسح کو واجب کہنے والوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، اور جنہوں نے تخیر کا قول کیا ان کا بھی رد ہے، اس لیے کہ منسوخ میں اختیار بھی نہیں ہوتا ہے کہ منسوخ پر بھی عمل کرے اور دوسرے پر بھی عمل کر لے، دو متضاد چیزوں میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جنہوں نے تخیر کا قول کیا ان کا بھی رد ہوا اس سے، اور جنہوں نے جمع کا قول کیا وہ جمع بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ناسخ منسوخ کے ساتھ عمل میں جمع نہیں ہو سکتا، منسوخ پر عمل کیا جائے گا تو گناہ اور معصیت لازم آئے گی۔ ٹھیک ہے، اب خلاصہ میں نے عرض کر دیا اس باب کا، اب احادیث پڑھتا ہوں، دیکھیے۔ باب فرض الرجلین فی وضوء الصلاۃ، نماز کے وضو میں دونوں پیروں کے فرض حکم سے متعلق بیان۔ باب حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ميسرة عن النزال قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتي بماء فمسح بوجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه وشرب فضله قائما
ثم قال ان ناسا يزعمون ان هذا يكره واني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بمثل ما صنعت وهذا وضوء من لم يحدث. ہم سے حدیث بیان کی ابن مرزوق نے، قالا انہوں نے فرمایا، ہم سے حدیث بیان کی وحب ابن جریر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے روایت کر کے عبد الملک ابن میسرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نزال سے، انہوں نے کہا کہ میں نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیکھا کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ رحبہ میں یعنی بیٹھنے کی جگہ جو ہوتی ہے لوگوں کے لیے بیٹھ گئے، پھر پانی لایا گیا تو آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح فرمایا پانی سے، ومسح براسہ ورجلہ، اور اپنے سر اور دونوں پیروں پر مسح کیا، وشرب فضلہ قائما، اور اس کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پی لیا۔ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے۔ بقیہ جو پانی ہے زمزم شریف کو چھوڑ کر بقیہ جو اور پانی ہے نارمل، ان کو کھڑے ہو کر پینا یہ مکروہ ہے، ممنوع ہے۔ وشرب فضلہ قائما، اپنے اس کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لیا۔ ثم قال، پھر فرمایا، ان ناسا یزعمون ان ھذا یکرہ، فرمایا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ایسا کرنا جس طریقے سے میں نے وضو کیا ہے اس طریقے سے وضو کرنا مکروہ ہے، لوگ یہ گمان کرتے ہیں۔ وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْنَعُ بِمِثْلِ مَا صَنَعْتُ، حالانکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے جس طرح میں نے کیا۔ وَهَذَا وُضُوءُ مَن لَّمْ يُحْدِثْ، اور یہ اس شخص کا وضو ہے جو بے وضو نہ ہو، یعنی جو وضو علی الوضو کرے تو اس کا طریقہ یہی ہے۔ یہ وضو علی الوضو والا جو جملہ ہے مولا کائنات کا، یہ ایک چیز کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ مولا کائنات نے جو جس طریقے سے وضو کیا ہے، جس کو رابی نے مسح سے تعبیر کیا ہے، یہ مسح اصل میں غسل خفیف رہا ہوا، یعنی ہلکے طریقے سے اعضاء کو دھو لینا۔ جیسے تسلیث سنت ہے تو چونکہ وضو پہلے سے ہے تو تخفیفاً جو ہے ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھو کر وضو کر لیا ہو، ہلکا پانی بہایا ہو، اس کو رابی نے مسح سے تعبیر کیا ہو۔ کیونکہ جو احادیث کے الفاظ ہیں پانی کسی چیز پر ڈالنے کے سلسلے میں وہ مختلف ہے، غسل بھی لفظ آتا ہے، صب بھی آتا ہے لفظ، نضح بھی آتا ہے، رش بھی آتا ہے، اور سک بھی لفظ آتا ہے۔ رش کا معنی آتا ہے چھڑکنا، غسل کا معنی آتا ہے دھونا، سب کا معنی آتا ہے انڈیلنا، سک کا معنی آتا ہے کسی پر پانی مارنا، اور نضح کا معنی آتا ہے کہ پانی کسی چیز پر بہا دینا۔ نضح جو لفظ ہے اس کا معنی متعین طور پر ایک نہیں ہے، بلکہ وہ کبھی غسل کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ موطا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت شریف میں ایک بچے نے پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی کا نضح فرمایا، نضح کے لفظ ہے وہاں، نضح سے مراد غسل خفیف ہے، اور بعد میں کہا کہ سب مراد ہے یعنی پانی کا بہانا، کہ حضور نے پانی بہا دیا۔ تو نضح جو ہے وہ وہاں غسل خفیف اور پانی بہانے کے معنی میں۔ اسی طرح جو لفظ مس ہے، یہ لفظ مس کبھی غسل خفیف کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، یعنی بہت ہلکے پانی سے کسی چیز کو دھو دینا، ہلکا پانی کسی پر بہا دینا۔ تو چونکہ پہلے سے باوضو انسان ہوتا ہے، دوبارہ وضو کر رہا ہے، تو وہ احتیاط درکار نہیں ہوتی ہے جو احتیاط بے وضو شخص کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ جو آخری الفاظ ہیں حدیث کے، یہ اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں مس سے مراد مسا نہیں ہے بلکہ غسل خفیف ہے۔ اور یہ اگر اس سے قطع نظر کریں الفاظ سے تو پیچھے کے جو الفاظ جن کو امام طحاوی نے دلیل بنایا کہ اگر مس کو مسا کے معنی میں لیں گے تو لازم آئے گا کہ چہرہ اور ہاتھ کا بھی مسا ہی کیا جائے، کیونکہ پیچھے چہرے اور ہاتھ میں ہی مسائی کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی قائل ہے نہیں تو ماننا پڑے گا کہ مسا سے مراد یہاں غسل ہے۔ تو ایک طریقہ مسا سے غسل مراد لینے کا وہ جو امام طحاوی نے ذکر کیا، اور غسل سے غسل خفیف مراد ہو سکتا ہے، اس پر وہ جملہ بھی دلالت کر رہا ہے جو میں نے عرض کیا ابھی۔ قال ابو جعفر وليس في هذا الحديث عندنا دليل ان فرض الرجلين هو المس۔ امام ابو جعفر طحاوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں ہمارے نزدیک اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان فرض الرجلین هو المس، کہ دونوں پیروں کا جو فرض حکم ہے وہ مسح ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔
ان فی انہ قد مسح وجہہ، کیونکہ اس میں مذکور ہے کہ آپ نے دونوں اپنے چہرے کا مسح فرمایا تھا. وکان ذلک المسح غسلا، اور یہ جو مس تھا چہرے کا یہ بلا شبہ غسل تھا، کیونکہ اس کے مسح کا تو کوئی قائل نہیں ہے. فکذلک یحتمل ان یکون مسح لرجلہ ایضا کذلک، تو اسی طرح احتمال ہے کہ آپ کا اپنے پیر کا مسح کرنا بھی اسی طریقے سے ہو، یعنی اس سے بھی غسل مراد ہو.